بالله من الشيطان وعد المتقون. مثال جنت کی، کیفیت جنت کی، حالت جنت کی، صفت جنت کی، یہ سارے معنی اس کے صحیح ہیں. یہ کیسی، کیا حالت ہے؟ التی، وہ جنت، وعدہ کیا گیا ہے اس جنت کا، المتقون پرہیزگاروں سے. وہ جنت، اس جنت کی مثال، کیفیت، حالت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے. کیا حالت ہے؟ تجری، چل رہی ہے، من تحتہا، اس کے نیچے سے، الانہار، و نہریں. نیچے کا مطلب ہے جنتی اوپر اپنے پورشن یا محلات میں بیٹھے ہوں گے، اور نیچے دودھ، شراب، پانی اور شہد کی 4 قسم کی نہریں جاری ہوں گی. اکلھا دائم، ان جنتی پھلوں کا، ان جنتی درختوں کا پھل دائم، ہمیشہ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ موسم نہیں آیا ابھی. اب آپ کا کنوں کھانے کو دل کرتا ہے تو موسم کنوں کا نہیں ہے، لیکن جنت میں مل جائیں گے. ہو جانی. وظلھا، اور ان کا سایہ بھی ہمیشہ رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں اوکلھا کے ساتھ دائمن کہہ دیا، ظلھا کے ساتھ دائمن نہیں کہا. اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک مبتدا کی خبر ظاہر ہو جائے تو دوسرا مبتدا اس کی خبر کو اختصاراً حذف کرنا جائز ہے. ظلھا، جو حکم اوکلھا کا تھا وہی حکم ظلھا کا ہے. اوکلھا پھل جب دائم ہیں، ہمیشہ ہیں، تو سایہ بھی ہمیشہ رہے گا. کبھی خزاں نہیں آئے گی، پتھر چڑھ گیا نہیں جی سپرے سپرو کرنے، پانی گوڑی چوکی لانے، پھر ویکھی جائے کی بند. سایہ آئے گا تو چھاؤں آئے گی. علماء نے اس کی تشریح یوں کی ہے جیسے فجر کو سورج نکلنے سے پہلے سین ہوتا ہے، یعنی نہ رات کا سین ہوتا ہے نہ دن کا ہوتا ہے. فجر کے وقت عین سورج نکلنے سے 2 4 5 7 10 منٹ پہلے بالکل صاف مطلع ہوتا ہے، ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. اس طرح جنت میں ہوگا، نہ دھوپ لگے نہ سردی لگے. ہاں جی، شمسا ولا زمہریرا. ہاں جی، تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو پرہیزگار ہیں. یعنی جنت کا نظارہ، جنت کے میوہ جات، پھل، فوائد، عیش بہار، موج مستی، یہ ان لوگوں کو ملے گی جو پرہیزگار ہیں. اب پرہیزگاروں کا بیان تو مکمل ہوا اختصار کے ساتھ. اب رہ گیا کافر. وعقبی الکافرین النار، اور انجام کافروں کا دوزخ. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام یا قانون یا طریقہ کار ہے بیان کرنے کا کہ ترغیب اور ترہیب دونوں پہلو ساتھ ساتھ چلتے ہیں. پہلے مسلمانوں کا، مومنوں کا، پرہیزگاروں کا وعدہ بیان فرمایا کہ ان کو کیا ملے گا، ساتھ ہی کافروں کا بیان کر دیا تاکہ اشکال رفع ہو جائے کافر جنت میں جائیں گے. یہ بات نہیں ہے. والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یا تو تورات، انجیل، زبور مراد ہے یا قرآن مراد ہے، دونوں تفسیریں صحیح ہیں. قرآن مجید ملنے کی صورت میں یعنی یا جو قرآن مجید ہمارے پاس ہے، یہ لوگوں کو، اور مراد صحابہ ہیں کہ صحابہ کو جب ہم نے کتاب دی اللہ تعالیٰ کے رسول کے واسطے سے، یا فرحون، بڑے خوش ہوتے ہیں. کتاب پڑھ کر صحابہ بڑے خوش ہوتے تھے. بما انزل الیک، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہی سے خوش ہوتے، قرآن سے زیادہ، اور پھر حدیث ہے. ومن الاحزاب، البتہ جب منافق آ گئے مدینے کے اندر تو کچھ گروہ ایسے بھی تھے، من ینکر بعضہ، جو اس کے بعد کا انکار کرتے تھے. اگر اہل کتاب مراد لیے جائیں الکتاب سے، کہ اہل کتاب کو ہم نے کتاب دی، وہ خوش ہوتے ہیں جو ان کی طرف اتارا گیا، بعد میں مسلمان ہو گئے. قرآن جب ان کی طرف اتارا گیا
یا تورات انجیل زبور سے جو ان کی طرف اتارا گیا، اور کچھ گروہ ایسے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، جیسے قرآن مجید نے پہلے پارے میں فرمایا نا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک، ایسے آیت ہے۔ یہودیوں کا وصف یہ تھا کہ وہ کچھ قرآن کا کچھ کتاب کا تورات کا حصہ مانتے، کچھ نہ مانتے، جو اپنے مطابق ہوتا اس کو لے لیتے، جو مخالف ہوتا اس کو چھوڑ دیتے، جسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہاپا کوڑا کوڑا تھو تھو۔ تو وہ مسئلہ مسلمانوں کا بھی یہی حال ہی ہے، جو ان کے مزاج طبیعت کو مانتا ہے اس کو لے لیتے ہیں، باقی کہتے ہیں دعا کرو جی۔ تو یہ اصل وصف یہودیوں کا ہے، وہاں سے کنورٹ ہو گیا مسلمانوں کے اندر کہ اپنی مرضی کی شریعت مانتے ہیں۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، میٹھے میٹھے بٹیر تیتر کا صاحب نہ ہو۔ اگر صحابہ مراد ہوں تو صحابہ میں سے کچھ لوگ، صحابہ کے شکلوں میں کچھ لوگ منافقین، غدار، بے وفا پیدا ہوئے، جیسے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا، ظاہر میں اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا، اندر سے خبیث کافر تھا۔ تو وہ بعض شریعت کا انکار کر دیتے، بعض مان لیتے۔ اس سے ان کا ٹارگٹ کیا تھا، شکوک و شبہات پیدا کرنے، شکوک و شبہات پیدا کرنے۔ کبھی 2-4 بندوں کو کہتے تم کافر ہو جاؤ، پھر صبح کہتے مسلمان ہو جاؤ، پھر کہتے اس کافر ہو جاؤ۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے یار تماشا بنے ہے، کوئی دین ہے، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے۔ یہ مطلب ہے دل مطمئن نہیں ہے لوگوں کا، کہ مطمئن ہوندے تو لوگ مسلمان ہوتے، کافر کیوں ہوندے؟ تو شک میں ڈال دو لوگوں کو، شک میں پڑیں گے لوگ تو دین مشکوک ہو جائے گا، لوگ بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ٹارگٹ تھا۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، آپ فرمائیں کہ صرف مجھے حکم دیا گیا ہے میں اللہ کی عبادت کروں، ایک ہی حکم ہے مجھے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ میں کسی کو بھی شریک نہ کروں، ساجی نہ بناؤں کہ اللہ کی صفات تقسیم ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتے ہیں، یعنی آدھا کام اللہ نے سنبھالا ہوا ہے، آدھا انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ ادعو و الیہ مآب، الیہ ادعو، اسی اللہ کی طرف میں دعوت دیتا ہوں۔ لہذا شخصیت اور مذہب کی دعوت نہیں دینی چاہیے کہ میرا مسلک یہ ہے، یہ میری فقہ یہ ہے، بلکہ اللہ کی دعوت دینی چاہیے۔ وَإِلَيْهِ مَآب، اور اسی کی طرف ٹھکانا ہے۔ ٹھکانے کا معنی یعنی لوٹ کر جانا ہے، تو جس کی طرف جانا ہے اسی کی دعوت دو، اسی کا پیغام لوگوں کو سناؤ۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کو عربی قانون بنا دیا، عربی قانون بنا کر اتارا۔ آپ اردو میں بھی بولتے ہیں مجھے حکم ملا ہے، میں آپ کو حکم دے رہا ہوں۔ حکم کا معنی کیا ہوا؟ آرڈر۔ حکم کا معنی آرڈر، قانون۔ مجھے یہ حکم ہوا ہے یہ کام کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسی طرح اس قرآن کو عربی زبان میں ایک آرڈر بنا کے نازل کر دیا کہ لوگوں یہ کام کرو، یہ نہ کرو۔ آرڈر چاہے نہیں پر مشتمل ہو، چاہے امر پر مشتمل ہو۔ امر پر مشتمل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کام کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو۔ نہیں پر مشتمل ہونے کا مطلب ہے سود نہ کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، اور چوری نہ کرو، اور شراب نہ پیو، اور لوگوں کے اوپر تہمت نہ لگاؤ۔ یہ مثال کے طور پر جس کام سے کرنے کا حکم دیا جائے وہ امر، جس سے روکا جائے وہ نہیں۔ اس قرآن مجید کے اندر 2 لفظ مجمل ہیں، حکماً عربیہ۔ اس قرآن کو ہم نے عربی زبان میں آرڈر بنا کے نازل کیا، یا اللہ کا فرمان ہے کرو یا نہ کرو، بس ساری شریعت یہی ہے۔ کیونکہ باقی جو چیزیں ہیں نا، مثلا مباحات، وہ جواز ہے کرنے کا، نہ کرنے کا۔ مثلا آپ نے یہ رنگ پہنا ہوا ہے، میں نے یہ پہنا ہوا ہے، آپ نے یہ پینسل رکھی ہے، میں نے پینسل نہیں رکھی، آپ کا مکان کرائے کا ہے، میرا ذاتی ہے، آپ کے پاس سائیکل ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، یہ لوگوں کی مرضی ہے، جو کرنا چاہتے ہیں کریں۔ لیکن امر اور نہیں میں اجازت نہیں ہے کہ لوگ اپنی مرضی کریں۔
اگر امر میں اجازت ہے نماز پڑھو، امر میں حکم ہے نماز پڑھو، تو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میرا مزاج نہیں مان رہا، میری طبیعت نہیں مان رہی۔ نہیں میں اللہ نے فرمایا شراب نہ پیو، سود نہ کھاؤ، چوری نہ کرو، ڈکیتی نہ کرو، قتل و غارت نہ کرو۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یار میرا فی الحال ذرا نا دل کرتا پہ شراب پی لوں، میں سوچا نہیں کے اوپر ارتکاب کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ نہیں کو ارتکاب کا معنی اس کو کام کو کرنا جس سے اللہ نے روکا گیا ہے، جس اللہ نے روکا ہے، اور امر جس کے کرنے کا حکم دیا اس کو چھوڑ دینا، نماز روزے کا حکم ہے کرو، اس کو چھوڑ دینا، یہ بھی کبیرہ ہے۔ والا ان اتبعت اہواءہم، اے نبی اگر آپ ان کی خواہشات کے پیچھے لگ گئے نا کہ یہ رائے دے دو، یہ رائے دے دو، یہ کھانے پینے کی رائے دے دو، یہ نہ کرنے کی رائے دے دو۔ جیسے آپ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میں سارے کام چھوڑ دوں گا، بس زنا نہیں مجھ سے چھوڑتا، تو پھر آپ نے اس کو سمجھایا پیار سے، لیکن یہ رعایت نہیں دی کہ چلو کوئی بات نہیں آپ سارے کام کر رہے ہیں، ایک کام نہ بھی ہوا اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ یہ منافقانہ طریقہ ہے۔ منافق آدمی بہت بڑا کبیرہ بھی کرتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اڑا دی بس، اور مومن آدمی ایک چھوٹی سی غلطی بھی کرتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے میرے اوپر احد پہاڑ آ گیا ہے، مجھے اتنا بوجھ فیل ہو رہا ہے کہ احد پہاڑ کا میرے اوپر وزن پڑ گیا ہے، میں کیا غلطی کر بیٹھا ہوں۔ صحابہ کرام کا موقف یہ ہوتا تھا، گھوڑے پر بیٹھتے، گھوڑا اگر اچھلتا کودتا تو کہتے کوئی خرابی آ گئی ہے ہمارے اندر، کوئی عملی کوتاہی آ گئی ہے جس کی وجہ سے گھوڑا قابو نہیں آ رہا، ورنہ گھوڑے کو تو اللہ نے ہمیں مسخر کر دیا ہے، سبحان اللہ سخر لنا ھذا۔ تو مومن آدمی کا بھی یہی مسئلہ معاملہ ہے، وہ ہر مسئلے میں دیکھے جب اس کے معاملات الٹے سیدھے جا رہے ہیں تو پھر سمجھے میرے اخلاق یا عمل یا عقیدہ یا معاملات کے اندر کسی نہ کسی جگہ خرابی ہے، تب ہی معاملات درست نہیں ہو رہے۔ اگر معاملات درست ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ بعد ما جاءک من العلم، اگر آپ ان کی خواہش کے پیچھے لگ گئے نا، علم وہی آنے کے بعد کہ اللہ نے فرما دیا یہ کام نہیں کرنا اور آپ ان کو رائے دے دیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت میں نبینہ ہوں، لیڈر نہیں ہے، رات اندھیری ہوتی ہے، مدینے گلیوں میں درندے بھی ہیں، ڈس لیتے ہیں، مار دیتے ہیں، چیر پھاڑ کرتے ہیں، مجھے نماز پڑھنے کی اجازت گھر میں دے دو۔ تو آپ اپنی مزاج اور طبیعت کے مطابق نرم ہونے کی وجہ سے آپ نے اجازت دے دی پہلے، لیکن جب وہ بندہ تھوڑی دور گیا تو وہی آئی، اجازت کیوں دی ہے؟ فوراً اسے روکو اور اس کو کہو اذان سنتا ہے تو مسجد میں آ کے نماز پڑھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرضی سے اس کو جو اجازت دی تھی، اس کو اللہ کے حکم آ جانے کے بعد فوراً روک دیا، بھائی مسجد میں آ کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اتسمعوا النداء قال نعم قال فاجب، پھر مسجد میں آ کر سنو۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رعایت دینا بھی چاہیں نا کسی کو نہیں دے سکتے، کیونکہ شریعت اللہ کا اختیار ہے، شریعت نبی کا اختیار ہے ہی نہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما نافیہ، ما نہیں ہے لَکَ تیرے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، من ولی کوئی دوست، والا واق اور نہ بچانے والا۔ اگر تو لوگوں کے پیچھے لگ گیا اور لوگوں کی رضا حاصل کرنے لگ گیا اور لوگوں کو خوش کرنے لگ گیا اور وہی کے مقابلے میں لوگوں کو رعایتیں دینے لگ گیا، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کا عذاب آپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور آپ کو اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست ملے گا نہ کوئی بچانے والا ملے گا۔ یہ اتنا بڑا سخت مسئلہ معاملہ ہے۔ میں اور آپ کے اس بات کی بولیے نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کسی کو رعایت دے اور اجازت دے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال یا کیفیت یا حالت اس جنت کی جس کے ساتھ التی وعد المتقون، جس کا مومنوں سے، جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تجری من تحتها الانہار، وہاں 4 قسم کی نہریں چل رہی ہیں۔ اکلھا دائم وذلھا، ان کا پھل بھی ہمیشہ ہے درختوں کا اور سایہ بھی ہمیشہ ہے، خزاں نہیں آئے گی۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو پرہیزگار ہیں۔ وعقبی الکافرین النار، اور انجام کافروں کا دوزخ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ،
اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی بڑا خوش ہوتے ہیں جو ان کی طرف اتارا گیا ہے، جو آپ کی طرف بما انزل الیک کا جو آپ کی طرف اتارا گیا اس وحی پر بڑا خوش ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام بڑے خوش ہوتے تھے۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اور کچھ گندے انڈے ایسے پیدا ہو گئے منافقوں میں سے کہ وہ قرآن مجید کے بعد حصے کو نہیں مانتے، مثلا جہاد کو نہیں مانتے تھے۔ اگر صدقہ خیرات کو صحابہ کرام زیادہ صدقہ خیرات دیتے کہندے اللہ اے ریاکاری سانوں کھا دے پینے، کہ تھوڑا دیتے کہندے بھلا انہاں نال اسلام نوں فائدہ ہوندا ہے۔ کسی طریقے سے چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، فرما دو آپ خود ہی مجھے حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کروں، وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، إِلَيْهِ أَدْعُو، اسی کی طرف دعوت دوں، وَإِلَيْهِ مَآبُ، اور اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے، جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں آرڈر بنا کے نازل فرمایا۔ انزل ینزل، انزال کا معنی تھا اوپر سے اتارنا۔ یہ پکی بات ہوئی، دلیل نکلی کہ اللہ اوپر ہے۔ اللہ اوپر ہے، یہ کیسے ممکن ہے اللہ نیچے ہو کتاب اوپر ہو؟ اللہ اوپر تھا تو کتاب نیچے آئی ہے نا۔ اور کئی لوگ اس کو مانتے ہی نہیں۔ آپ دوسرے لوگوں سے پوچھیں اللہ کہاں، وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے۔ تو پھر اوپر سے کتاب کیسے آ گئی اگر ہر جگہ ہے تو؟ بلکہ کئی لوگوں کا موقف یہ ہے، کئی فرقوں کا اور مذہب والوں کا، کہ نہ اللہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ سامنے ہے نہ پیچھے ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، کہاں ہے پتہ نہیں والا۔ اللہ نے 7 جگہ قرآن میں یہ کہا ہے اللہ عرش پر ہے، اور 20 آیات انزلنا کے ساتھ نازل فرمائیں۔ اللہ اوپر سے نیچے کتاب اتارتا ہے، آسمان دنیا پر عرش سے آتا ہے آسمان دنیا تک، اور جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور اعمال آپ نے فرمایا اوپر جا کے یصعد الیہ الکلم الطیب والعمل الصالح، نیک عمل اوپر جاتا ہے۔ تو یہ دلیلیں ہیں کہ اللہ اوپر ہے، ہم نیچے ہیں۔ اور اس عورت کا واسطہ میں واقعہ جس لونڈی نے مارا تھا اور بالک نے آزاد کیا تھا، اس نے کہا اللہ اوپر ہے اور آپ اللہ کے رسول، میں آزاد کر دو۔ یہ عقیدہ ہو تو نجات ہونی ہے۔ اچھا نیچے آنے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات کے خلاف ہے۔ نزول کا معنی ہے نیچے آنا۔ نیچے آنا دنیا کے اعتبار سے بھی نیچے آنے والا، آپ نے تیرے نمبر 2 تھلے آ گئے، نیچے آ گئے، اس بندے کا بڑا مقام سی پر ہوں تو بڑا تھلے آ گیا۔ نیچے آنا اللہ جی ڈی گریڈ ہو گیا، ڈی گریڈ ہو گیا ہے۔ اللہ کو ڈی گریڈ نہ کرو، اللہ کا گریڈ اوپر ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، رائے دے دی، ان کی تمنا کے مطابق فیصلہ کر دیا، بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد، وہی دلیل، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی دوست اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ جب نبی کے ساتھ یہ مسئلہ معاملہ ہے تو مولانا مولوی صاحب کیا کریں گے؟ وہ تو بالکل اسی وقت پکڑے جائیں گے۔ لو جی